بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون خبير. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ شوال کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا اور وہ یہ ہے جنگ احد. اور جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. تو میں انشاءاللہ تعالی جنگ احد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ واقعات پر مشتمل ایمان افروز بیان کروں گا اور آئندہ جمعے میں بھی انشاءاللہ جنگ احد کا واقعہ بیان ہوگا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک جمعے میں بیان نہیں ہو سکتی. جنگ احد میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ جن کو کئی جمعوں میں پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ جنگ احد کا یہ عنوان 2 جمعوں میں ختم ہو جائے. احد اصل میں احد سے ہے. حضرات علماء کرام کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک احد پہاڑ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے. اور احد پہاڑ کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے ذکر کریں گے. اور علماء کہتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے سونا بھرا ہوا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے صبح تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا دے اور میرے صحابہ جوں کی مٹھی خیرات کرے تو جوں کی مٹھی کا ثواب احد پہاڑ کے سونے سے بڑھ جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس جوں کی مٹھی میں ہیرے نہیں ہے، جواہرات نہیں ہے، موتی نہیں ہے. اگر حبشے کا کالا بلال رضی اللہ عنہ جو کی مٹھی خیرات کرتا ہے اور مسلمان تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرتا ہے، تو اس جو کی مٹھی کا ثواب تیرے احد کے پہاڑ کے سونے سے اس لیے بڑھ جائے گا کہ اس نے ان ہاتھوں سے جو کی مٹھی دی ہے. یہ ہاتھ وہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے. یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرائے نبوت کا دیدار کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو چھوا ہے. میرے بھائیوں، قرآن اس جنگ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ کتنے خوبصورت بات کرتا ہے. قرآن میں ہے قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. اے دنیا کے لوگوں،
تم آرام کی نیند گھروں میں سوتے ہو، تم عیش کرتے ہو، تم عشرت کرتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو جنہوں نے گرم بستر چھوڑ کر، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، جنہوں نے بیویوں کی عشرت گدوں کو چھوڑ کر قبروں کو آباد کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے لگایا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقام ہے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے۔ جنگ احد اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہے جو 17 شوال سن 3 ہجری کو پیش آئی۔ یہ جنگ مشرکین مکہ کے ساتھ تھی۔ مشرکین مکہ جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ بدر کی شکست کا بدلہ لیں، چونکہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن مارے گئے۔ 70 سردار قریش کے جنگ بدر میں مارے گئے۔ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی کہ جب عرب کے مشرک اور کافر اس جنگ کا بدلہ لینے کی تیاری نہ کریں۔ ساری رات عورتیں روتی رہتی تھی کہ ہائے کاش کوئی بدر کا بدلہ لینے کے لیے پیدا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا تھا جنگ بدر میں۔ اس کے بعد تیاری شروع ہو گئی کہ ہم نے مدینے میں بھی صحابہ کو رہنے نہیں دینا، یہ تیاری ہوتی تھی۔ جنگ احد کے کئی پہلو ہیں۔ مدینہ منورہ سے 4-5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد۔ یہ جنگ اسی جگہ پر لڑی گئی، اس لیے اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شوال جمعے کے دن مدینہ منورہ اپنے گھر سے چلے۔ جمعے کی نماز مسجد جمعہ میں پڑھی۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، وہاں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ۔ اس مسجد کو مسجد جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعے کی نماز ادا کی تھی۔ اس دن جس وقت جمعہ فرض ہوا تھا، اس دن آپ نے وہاں پر نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں جانے لگے تو اس مسجد میں جمعہ پڑھا۔ اور یہاں سے احد پہاڑ تک 4 میل کا فاصلہ ہے۔ راستے میں 2 جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان میں سے ایک جگہ میں نے دیکھی ہے۔ میں نے سن 1993 میں عمرے کے موقع پر مدینہ منورہ کے ایک عالم ہیں شیخ محمد الیاس، پاکستانی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ شیخ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آج کل مدینہ منورہ کی مسجد کی تاریخ لکھ رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون کون سی مساجد تھی۔ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ تو میں نے کہا ایک میری خواہش ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے مدینہ منورہ میں وہ جگہ دکھائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ویسی کی ویسی ہو، یعنی جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑی ہو وہ جگہ دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے ان میں ایک جگہ ہے، اور انہوں نے مجھے بڑی معلومات دی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ ہے، وہاں سے کافی نیچے آپ کی قبر ہے، جہاں قبر جالیوں سے نظر آتی ہے وہاں قبر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور سے لے کر آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ ایک مرتبہ جب مسجد نبوی کی نئی تعمیر ہونے لگی تو کچھ کھدائی ہوئی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی جگہ پر ایک دیوار کی کچھ اینٹیں گر گئی۔ ایک مستری دیوار کی اینٹیں اٹھانے نیچے گیا تو اسی وقت فوت ہو گیا۔ وہ اس تجلی کتاب نہیں لا سکا، اور یہ جو گنبد ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ اور انہوں نے بہت بڑی عجیب و غریب تاریخ بتلائی، بہت بڑے عالم تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک جگہ ویسی کی ویسی ہے۔ میں نے کہا چلیں، وہ مجھے لے گئے تو آبادی کے درمیان میں، بستی کے درمیان میں ایک پرانی مسجد تھی، بالکل کسی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد ہے۔ چھوٹا سا اس کا مینار تھا۔ مجھے وہاں لے گئے، کہنے لگے کہ اس جگہ پر جگہ کا نشان بتایا۔ کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ اور کون سی نماز؟ کہنے لگے نماز عصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے لیے مدینے سے نکلے تو راستے میں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور اسی وجہ سے اس جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مسجد بنا دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا۔ تو میں نے وہاں اپنی بساط کے مطابق نماز پڑھی، 2 نفل پڑھے، دعا مانگی، اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ برکت والی جگہ ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ضرور آئے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں والی جگہ تھی، بڑی برکت والی جگہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس جگہ سے ہوا، جن لوگوں کو پرانی تاریخ کا پتہ ہے وہ آپ بھی جا کر دیکھیں گے تو ان کو برکات معلوم ہوگی کہ یہاں سے دنیا کا سردار گزرا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تھا۔ تو میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا، 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ ساتھی کہنے لگے کہ جلدی کرو، لیکن میں نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ یہاں سے چلو۔ مجھے ایسا سکون آتا تھا تو شیخ ریاض نے کہا یہ ایک تحفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی اور چیز دکھاؤ۔ تو ہمارے ایک دوست تھے قاری عبداللطیف صاحب، انہوں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک اور جگہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر مدینے سے 10 میل دور لے گئے، اور وہاں جب ہم پہنچے تو وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ میں نے کہا یہ چشمہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کو لے کر یہاں سے گزرے تھے، لشکر نے یہاں پڑاؤ کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں پر جو مشکیں ہیں پانی کی، ان میں پانی ختم ہو گیا ہے، ان جانوروں کے لیے اور انسانوں کے پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ اٹھا کر ایک جگہ پر مارا اور یوں کہا ابھی یہاں سے پانی نکلے گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مارا وہاں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا، اور وہ تقریباً 1500-1600 صحابہ رضی اللہ عنہم کا لشکر تھا۔
وہ اس چشمے سے پانی پینے لگے، پانی میٹھا نکل آیا۔ جس جگہ نیزہ مارا تو جانوروں کے لیے بھی ایک علیحدہ چشمہ پانی کا نکل آیا، یعنی پتھروں کی زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ تو مجھے شیخ الیاس اور قاری عبداللطیف صاحب لے گئے، اور جس طرح کا وہ نشان تھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ زمین کے تھوڑا سا نیچے پانی نکلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پانی کی سطح برابر تھی۔ پانی نکالو تو پانی اتنا ہی رہے گا، یعنی آپ ڈول بھر کر نکالے پھر بھی پانی اتنا ہی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ ایسے ہی ہے، جتنا مرضی پانی نکالو پانی اسی سطح پر باقی رہے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہاں سے پانی نکالا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہاں سے پانی نکالا تھا، اور صحابہ نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو بڑی ایمان افروز جگہ تھی، تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، ایمان تازہ ہوا۔ میں نے وہاں سے پانی پیا اور کچھ پانی لایا بھی، اور وہ پانی جو میں نے وہاں پر پیا، ایسا ذائقہ پانی کا کہیں نہیں دیکھا۔ آج تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے۔ عرب میں تو پانی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن جہاں آب زمزم ہے وہ بھی ایک پیغمبر کی ایڈی کی وجہ سے پانی نکلا تھا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیزہ مارنے کی وجہ سے پانی نکلا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں جن لوگوں کو مدینہ منورہ کا تعارف ہو، یا جن کو واقفیت ہو، یا کوئی پرانا آدمی مل جائے، تو وہ ان ساری جگہوں پر جاتے ہیں۔ ابھی میرے استاذ ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمجید صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ اگر حکومت سعودیہ اجازت دے، جس کی وجہ سے مکہ مدینہ جدہ کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی آدمی جا سکتا ہے، بدر کے میدان میں باقی دنوں میں بھی اگر یہ ویزا مل جائے تو میں آپ کو سعودی عرب کی وہ تمام جگہیں نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم آئے تھے، اسی لیے کہ ان کے پاس ساری کتابیں موجود ہیں۔ تو میری کوشش ہے کہ شاید اس سال حج کے موقع پر حکومت ہمیں اجازت دے دے، اور وہ ساری جگہیں ہم دیکھیں کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا، جس جگہ آپ نے دن کو قیام کیا، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن قیام کیا، جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی سواری گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو ایک جگہ کی نشاندہی استادوں کے پاس ہے، وہ ایک مرتبہ پہلے ہو آئے ہیں، تو اس لیے یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ خیر بات سے بات نکل آئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو غزوہ احد ہے، جنگ احد ایسی جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور راستے میں جتنی جگہیں ہیں وہ بھی برکات والی جگہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شوال کو چلے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا، 16 تاریخ کو بھی راستے میں ٹھہرے، اور 16 کی شام ہی کو آپ میدان احد میں پہنچ گئے۔ اور دشمن کا لشکر کتنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پتہ چلا۔ جب مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلایا
اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، جنگ کیسے کرنی ہے؟ جب مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سارے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، جنگ کیسے کرنی ہے؟ مدینے سے باہر نکل کر لڑائی لڑنی ہے یا مدینہ منورہ کے ارد گرد خندق کھود کر لڑائی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے ارد گرد ہم بڑی بڑی خندقیں کھودے اور ان خندقوں میں ہم بیٹھ جائیں اور دشمن کا مقابلہ خندق میں بیٹھ کر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنی رائے تھی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اکثر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اندر بیٹھ کر لڑائی لڑنا ہے، میدان جنگ اس سے قائم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بدر میں جانے سے رہ گئے تھے، ان کو بڑا جوش تھا کہ ہم میدان میں اتریں، تلوار چلے، لوگ ہمیں مارے، ہم ان کو مارے، خندقوں میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا جذبہ جہاد ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان میں لڑیں گے، باہر جا کر لڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی۔ اچھا، اب جو وہ چلنے لگے تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہتھیار باندھ کر اتارا نہیں کرتا۔ تمہاری رائے تھی کہ باہر جانا ہے، تو باہر جانے کے لیے میں نے زرہ پہن لی اور میں نے ہتھیار اٹھا لیے، تو اب اگر خندق میں لڑنا ہے تو مجھے ہتھیار نہیں اٹھانے پڑیں گے اور زرہ بھی نہیں پہننی پڑے گی۔ اور پیغمبر کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ جب کسی جنگ میں تیاری کے لیے چل پڑتا ہے تو واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کر لی ہے، اس لیے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے بڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لے کر راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہوئے آپ احد پہاڑ پر پہنچ گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر قبضہ کر لیا، پہاڑ کے ارد گرد لشکر کو متعین کر دیا۔ یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ جب مدینہ منورہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے تو اس وقت تعداد تھی 150، 1050 آدمی تھے، جن میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی بھی تھا، اور چند قدم آگے چل کر وہ اپنے آدمیوں کو واپس لے آیا، کہنے لگا چونکہ میری بات نہیں مانی گئی اس لیے میں ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے آدھے راستے میں آ کر اس منافق نے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا، تو 750 صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے اور مقابلہ تھا 3000 آدمیوں سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر وہاں پہنچا تو 2-3 دنوں کے بعد دشمن کا لشکر بھی وہاں آ گیا، جس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اس لیے کہ ابو جہل بدر میں قتل ہو چکا تھا، اور ابو جہل کے بعد سپہ سالار مشرکین مکہ نے ابو سفیان کو بنایا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جو سردار قریش تھے، یہ وہی ابو سفیان ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فتح مکی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور ابو سفیان کی لڑکی ام حبیبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہوتی ہے۔ گویا کہ ابو سفیان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی لڑکی پوری امت کی ماں بنی۔
اور ان کے لڑکے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابو سفیان نے جنگ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اور اپنے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ حنین میں ابو سفیان جو پہلے صحابی نہیں تھے اب صحابی بن گئے تھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ باہر آ گئی۔ حضرت ابو سفیان نے اپنی آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ جنگ کے بعد کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈیلا میرے ہاتھ میں ہے، اپنی نبوت والے ہاتھوں سے یہ ڈیلا اٹھا کر میری آنکھ میں دوبارہ لگا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان آنکھ کا ڈیلا چاہتا ہے یا جنت چاہتا ہے؟ تو ابو سفیان نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیلا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈیلے کو زمین میں دفن کر دیے، اس کے بعد اس کے بدلے میں تجھے اللہ تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ایک ایسا وقت بھی تھا کہ یہی ابو سفیان جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے اور پیغمبر علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے تھے، اور پھر یہی ابو سفیان تھا کہ فتح مکہ میں جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر آج داخل ہوگا اس کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امن عطا فرمائیں گے۔ یہ پیغمبر کی عظمت ہے، یہ ابو سفیان کے اعزاز تھا، سردار قریش تھے، بہت بڑے سردار تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابو سفیان سردار اور فوج کے سپہ سالار تھے، 3000 کا لشکر تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 750 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں تھے، خود کارزار تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تو پہلے دشمن کی طرف سے آنے والا ایک سورما اعلان کرتا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو ابو سفیان نے اعلان کیا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا۔ سب سے پہلے حضرت علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ کافروں کا ایک نمائندہ آگے بڑھا، اس کا نام تھا عتیبہ بن ورقہ۔ وہ آگے بڑھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میدان میں مقابلہ کیا، پہلے ہی بار میں عتبہ کا سر قلم کر دیا اور عتبہ کو زمین پر گرا دیا۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ پھر تیسرا آیا، اس نے بھی کہا، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی سر قلم کر دیا، اور اسلام کی فوجوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد پھر دشمن نے چڑھائی کی، دشمن آگے بڑھا۔ تفصیلی واقعات کا موقع نہیں ہے۔ اس جنگ میں 750 صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، 70 بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اس جنگ میں شہید ہوئے اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم گرفتار ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور جب لوگ لاشوں کو جمع کر رہے تھے تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی تھی۔ صحابہ نے آ کر بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب کی لاش پڑی ہے، ہمارے پاس کفن کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا کپڑا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے،
پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو، قیامت کے دن یہ گھاس بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کی شہادت کی گواہی دے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں مصعب پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ وہ مصعب بن عمیر تھا، میرا کلمہ پڑھنے کے جرم میں اس کے تن بدن سے اس کے باپ نے کپڑے اتار لیے اور یہ 2 کپڑے لے کر میرے پاس آیا تھا، آج اس کی لاش پہاڑ پر پڑی ہے، کفن پورا نہیں آتا۔ اے اللہ یہ سب کچھ تیرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، اے اللہ میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ عزیز ساتھیو، اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمن آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اے صحابیو کون ہے تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دیتا ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی، انصاریوں کے 7 بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام پر تیر آتا ہے، بچہ سامنے کھڑا ہے، تیر سینے میں لگتا ہے، بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا آتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھا آتا ہے، وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ انصاریوں کے 7 بچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذبح ہو گئے، اور مجھے بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ یاد آیا کہ موسیٰ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام تو جا اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ جب فرعون کے مقابلے میں آئے تو قوم نے کہا کہ ہم نہیں چل سکتے، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مقابلہ دشمن سے ہوتا ہے تو انصار کا ایک بچہ ذبح ہوا، پھر دوسرا بچہ ذبح ہوا، پھر تیسرا بچہ ذبح ہوا، پھر چوتھا بچہ ذبح ہوا، پھر 5واں بچہ ذبح ہوا، پھر 6واں بچہ ذبح ہوا، پھر 7واں بچہ ذبح ہوا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تیر نہیں آنے دیا، ٹکڑے کرا لیے، تیر آنے نہیں دیا، مکان چھوڑ دیے، مائیں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیے، دنیا کی الفت چھوڑ دی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ صحابہ کی محبت ہے۔ کسی پیغمبر کے امتیوں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح نبی پر جان نہیں دی، جس طرح احد میں انصاریوں کے 7 بچے رسول اللہ کے سامنے آ کر ذبح ہو گئے، لیکن کملی بارے تک تیر نہیں آنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نعمان جاؤ اور انصار کے سردار سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کر کے لاؤ عین جنگ کے درمیان، اور فرمائے کہ جہاں تمہیں سعد ملے اسے میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سلام بھیجا ہی۔ میں قربان جاؤں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے قدموں کی مٹی پر کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پورے لشکر میں سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا، مجھے سعد نہ ملا۔ میں نے کہا کہ میں لاشوں میں دیکھتا ہوں، لاشوں میں بھی سعد نہ ملا۔ میں نے زخمیوں میں تلاش کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے زخمی
پہاڑ کی اوٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور ان میں سعد بن نبی رضی اللہ عنہ بھی تڑپ رہا کہ میں قریب چلا گیا، میں نے سعد بن نبی کو پہچانا، اس کے چہرے پر لہو تھا، خون تھا، اس کے کپڑے خون آلود تھے۔ سعد بن نبی رضی اللہ عنہ تڑپ رہا تھا۔ میں نے جب اس کے سامنے جا کر کہا کہ سعد، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ نعمان کہتا ہے کہ میں وہ منظر بتا نہیں سکتا کہ سعد بن نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ سعد نے کہا، نعمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے۔ تو سعد بن نبی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو نعمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، پیغمبر بلاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجے، تو مر جائے تیرے رشتہ دار روئے، میں مر جاؤں میرے رشتہ دار روئے، میں ان لوگوں کے قدموں پر کیوں نہ قربان ہو جاؤں کہ جن کی شہادتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، جن کی شہادتوں پہ پیغمبر علیہ السلام نے آنسو بہائے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا تو وہ زخم شیر کی طرح اٹھنے لگا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اٹھ نہ سکا، بار بار اٹھتا ہے، اٹھ نہ سکا، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، تڑپتا ہے پھر گر جاتا ہے، سارا جسم تیروں سے چھلی ہے، چہرے پر زخم ہے، نبی کا حکم ہے، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ جب وہ ہار گیا اور زندگی کی بازی ہارنے لگا تو اس نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا بازو پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میرے پیغمبر کو جا کر میرا سلام کہنا اور بتانا کہ سعد بن نبی رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہا تھا، اس کے جسم سے لہو بہہ رہا تھا۔ آخری وقت میں اس نے دعا کی تھی، اے اللہ، قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنا۔ یہ دعا کر کے وہ کہتا ہے کہ نعمان، میری وصیت یاد رکھو، میں تمہیں وصیت سناتا ہوں۔ ابھی میری جان نکل رہی ہے لیکن میری وصیت سنو کہ میرے قوم کے انصاریوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہنا کہ تمہارا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر کٹ گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ گیا ہے۔ انصاریوں، اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اگر تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نہ لٹایا تو میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا۔ انصاریوں، پیغمبر پر آنچ نہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر نہ آئے، پیغمبر پر دکھ نہ آئے، یہ کہتا ہوا سعد کلمہ پڑھتا ہوا جام شہادت نوش کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی کہ یہ دیکھو زخمی تھا، شہید ہو رہا ہے۔ اس نے وصیت میں اپنے باپ کو نہیں بلایا، اپنے بھائی کو نہیں بلایا، اپنے رشتہ دار کو نہیں بلایا، اپنی جائیداد کا نہیں بتایا۔ یہ شہید ہو رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا درس دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر کٹ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مٹ رہا ہے، لیکن اس کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت روتا ہوا پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا واقعہ سنایا۔ پیغمبر نے رو کر ہاتھ اٹھائے کہ اللہ، میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔
مسلمانوں جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ کے بعد میں یعنی نعمان مدینہ منورہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے باہر ایک چبوترے پر چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. میں قریب ہوا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے پر کھیل رہی ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بچی کو چومتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی یتیم بچی ہے. حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا کہ اے اللہ, دنیا میں ایسے آدمی بھی آئے کہ شہادت کے وقت اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا, یہ یتیم بچی یاد نہیں آئی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میری اس یتیم بچی کا خیال کرنا, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. مسلمانوں یہی جنگ احد ہے کہ جس جنگ میں بڑے ایمان افروز واقعات ہیں. جتنے ایمان افروز واقعات جنگ احد کے ہیں کسی اور جنگ کے نہیں. ایسی شہادتیں, ایسے لوگوں نے جان قربان کی کہ انسان ورطہ حیرت میں رہ جاتا ہے. کچھ نہیں سوجھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سوجھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سوجھی, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سوجھا. سب کچھ چھوڑ دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں چھوڑا. تو میرے عزیز بھائیوں, حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی اس غزوے کے ایک شہید ہیں. جنگ کے بعد جب ان کی لاش سامنے آئی, عمر بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤں سے لنگڑاتے تھے اور میدان جنگ میں بھی شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کے لڑکوں سے کہا کہ اپنے باپ کی لاش کو اٹھا کر اونٹ پر رکھو اور لاش کو مدینہ لے جاؤ. معذور ہے, گھر والے یہاں آ کر منہ نہیں دیکھ سکتے, یہاں آ کر جنازہ نہیں پڑھ سکتے, گھر لے جاؤ. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی لاش کو اٹھا کر جب اونٹ پر رکھا گیا, اونٹ اٹھتا نہیں تھا, اونٹ بیٹھا ہی. سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے زور لگایا کہ اونٹ اٹھے, اونٹ نہیں اٹھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے والد جس کجاوے پر لاش موجود ہے وہ اونٹ نہیں اٹھتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھیرو, اونٹ کو نہ اٹھاؤ, لاش کو نہ لے جاؤ. اور بیٹے سے کہا کہ تمہارے والد نے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی دعا بھی مانگی تھی؟ تو بیٹے نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے میرے والد نے یہ دعا مانگی تھی, اللہم ارزقنی شہادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹو تمہارے والد کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو کہہ دیا ہے کہ اس لاش کو لے جانے کی اجازت نہیں. اس لیے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی لاش کو احد کے شہداء میں دفن کر دو. چنانچہ ایک ہی جگہ پر 70 شہداء کی لاشوں کو رکھا گیا اور ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی نماز جنازہ ادا کی. اس واقعے سے علماء مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر 10 آدمی بھی مرے ہو تو بیک وقت ایک ہی مرتبہ 10 آدمیوں کا جنازہ ہو سکتا ہے, کیونکہ احد کے شہداء کا جنازہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 آدمیوں کا جنازہ تنہا سامنے رکھ کر ایک ہی مرتبہ ادا فرمایا.
اور شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی شہید کو غسل نہیں دیا گیا سوائے ایک صحابی کے، ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ۔ ان کو غسل کیوں دیا گیا کہ جب جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشکل آئی، دشمن کی جلغار زیادہ تیز ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا کہ مدینہ کے لوگوں، جو آدمی مدینے میں رہ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ سارے کام چھوڑ کر جنگ احد میں پہنچیے، احد کے میدان میں پہنچیے۔ یہ اعلان ہوا۔ تہجد کے وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزری تھی۔ ایک دن پہلے نکاح ہوا اور وہ رات ان کی شب زفاف تھی۔ بیوی کے ساتھ ایک رات گزاری۔ ایمان دیکھو، تہجد کا وقت ہے، بستر سے اٹھے، غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں آئے، کپڑے اتار دیے تھے، کپڑا کوئی نہیں تن پہ، پانی رکھا ہوا ہے اور غسل کرنے کے لیے پانی ڈالنے لگے تو کان میں صحابی کی آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جو آدمی جس حالت میں ہے وہ اپنے آپ کو اسی وقت تیار کر کے احد کے میدان میں پہنچے اور گھر میں کوئی آدمی بیٹھا نہ رہے۔ اب دیکھو، غسل بھی تو کر سکتے تھے، اسی وقت پانی ڈال کر غسل کر لیتے، لیکن حکم پیغمبر کا کان میں آیا، غسل نہیں کیا، کپڑے اتارے ہوئے دوبارہ پہن کر باہر آ گئے، فوراً میدان جنگ میں پہنچے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عشق ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پیار ہے۔ 70 صحابہ ذبح ہو گئے، جان کا نذرانہ دے کر پیغمبر کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ اسی جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ خون چھپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، خود نکلتا نہیں تھا، اور ایک پانی کی جگہ پر آپ کے دندان اور آپ کا خون صاف کیا جا رہا تھا۔ تو اسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلا، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ زخمی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر پانی ڈالے جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ یہ واقعہ بھی چشم فلک نے دیکھا۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری، لیس لک من الامر شیء۔ جب پتہ چلا کہ دشمن نے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی لاشوں کا مطلع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کے بدلے میں 10 آدمی کی لاشوں کا مصلح کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، لیس لک من الامر شیء۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کے بدلے میں آپ 10 کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں اتنا بدلہ لوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، 70 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے قربان ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جان کے نذرانے دیے۔ احد پہاڑ خون آلود ہو گیا، لاشیں تڑپتی رہی، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا بچہ یتیم ہو گیا، کسی کی بیوی بیوہ ہو گئی، کسی کی حویلیاں اجڑ گئی، کوئی اپاہج ہو گیا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہیں ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک صحابی جنگ احد میں پہاڑ کے نیچے زخمی پڑے تھے، انہوں نے پانی کے مشکیزے والے کو بلایا اور پانی کے مشکیزے والے، میری بات سنو۔ پانی والا قریب چلا گیا، اس نے کہا پانی چاہیے، اس نے کہا نہیں میرا آخری وقت ہے، اس نے کہا دوائی چاہیے، اس نے کہا نہیں دوائی بھی نہیں چاہیے، اس نے کہا کیا چاہیے؟
اس نے کہا میرا آخری وقت ہے، میرا لہو بہ رہا ہے اور میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ میری ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ لوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس پانی کے مشکیزے والے نے مشک زمین پر رکھی اور اس زخمی صحابی کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر اس زخمی صحابی نے کہا مجھے نیچے اتار دے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کامیاب ہو گیا۔ اب یہ گھسٹتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ کے قدم نیچے لٹک رہے تھے، تو یہ گھسٹتا ہوا پیغمبر کے قریب پہنچا اور اپنے رخساروں کو پیغمبر کے پاؤں کے تلوے سے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ تو زیاد ابن سکن ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہو زیاد کا چہرہ دیکھ لیے، یہ سیدھا جنت جا رہا ہے۔ اس کو کسی شاعر نے زبان حال سے منظوم کیا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا عشق ہے۔ آج دشمن صحابہ کہتا ہے کہ سارے صحابہ کافر تھے، سارے صحابہ پیغمبر کے دشمن تھے، سارے صحابہ نبی کو چھوڑ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ 750 صحابہ کیا احد کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ شریک نہیں تھے؟ جنگ بدر میں 313 نہیں گئے تھے؟ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بدر میں 313 نہیں گئے، احد کے میدان میں 750 کیوں گئے؟ خیبر کی لڑائی میں 19,000 کیوں گئے؟ تبوک کی جنگ میں 30,000 کیوں گئے؟ حنین کے معرکے میں 12,000 کیوں گئے؟ اگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو بچے یتیم کرانے کیوں گئے؟ بیوی کو بیوہ کرانے کیوں گئے؟ حویلیاں کیوں اجاڑی؟ قربان کیوں ہوئے؟ سب کچھ کیوں لٹایا؟ مال کیوں لٹا دیے؟ اپنے آپ کو کیوں لٹایا؟ اپنے آپ کو تلواروں کے حوالے کیوں کیا؟ ایمان نہ ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ جو شخص پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہتا ہے لا شک کا کافر ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی ساری شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا اسلام، پیغمبر کی ساری تعلیمات کو پوری کائنات تک پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ یہ قرآن جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے کہاں سے آیا؟ صحابہ سے۔ اسلام کہاں سے آیا؟ صحابہ سے۔ حدیث کہاں سے آئی؟ صحابہ سے۔ صحابہ نہ ہو تو اسلام آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ سب سے بڑی قربانی دنیا میں دینے والے صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بہادر تھے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی مثال سونے کی ہے، چاندی کی ہے، پیتل کی ہے۔ جو کلمہ پڑھنے سے پہلے سونا ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی سونا ہے، جو کلمہ پڑھنے سے پہلے عزت والا ہے وہ کلمے کے بعد بھی عزت والا ہے، جو کلمہ پڑھنے سے پہلے بہادر ہے وہ کلمے کے بعد بھی بہادر ہے، جو کلمے سے پہلے شریف ہے وہ کلمے کے بعد بھی شریف ہے، جو کلمے سے پہلے جنگجو ہے وہ کلمے کے بعد بھی جنگجو ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر میں سے 2 آدمی کو کیوں مانگا؟ کہ وہ کفر میں بہادر تھے، جب اسلام میں آئے تو اس وقت بھی وہ بہادر تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تو، دوسرے ہیں عمر ابن ہشام، یہ ابو جہل کا دوسرا نام ہے، عمر بن ہشام، یہ ابو جہل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو مانگا، یا اللہ یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حدیث اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا سر بہت ہے اور بڑا سر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا سر بہت ہے اور بڑا سر سرداروں کا ہوتا ہے، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا۔ کفر کی حالت میں تھے لیکن ماں سر دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کسی قوم کا سردار بنے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام تھا حرب ابن امیہ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ تو کنیت تھی۔ ابو سفیان جلیل القدر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ہے۔ ابو سفیان سردار مکہ کا نام ہے۔ ابو سفیان سردار قریش کا نام ہے۔ ابو سفیان 40 قبیلوں کے سردار کا نام ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لازوال قربانیوں سے تاریخ اسلام کی جبین روشن ہے اور انہی کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا۔ دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔